وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ ایک ہماری اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والی چیزوں میں سے اہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور الرٹ اور آگاہ رہنے کے لیے سمجھنے کے طور پر، کہ انسانی زندگی میں اثرات، آسیب، جادو، جنات کے ایک دوسرے پر تسلط ہونے کی کہانیاں ہیں۔ لفظ جادو انسانی عقل کو، انسانی سوچ و فکر کو بدل کر وہ سوچ و فکر دیتی ہے جس سے انسان اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ جادو کے لیے لفظ سحر عربی میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہے اور مختلف ایک فکر ہے۔ بعض کا کہنا ہوتا ہے کہ جادو کوئی چیز نہیں، یہ آنکھوں کی بندش ہے، نظر بندی ہے۔ بعض کا سوچنا یہ ہے کہ جادو ہے اور بہت اپنے عروج کے ساتھ کسی بھی چیز کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت ساروں کی سوچ یہ ہے کہ یہ خیالات ہیں، انسانی سوچ و فکر کا ایک ڈھانچہ ہے۔ جب اس کی طبیعت میں تھوڑا خلل آتا ہے تو وہ اس کو نام دے دیتا ہے جادو کا۔ جس انسان نے جیسے اس کو دیکھا، سمجھا، سنا، معلوم کیا، اس نے اس کا وہی نام دیا، وہی تعبیر کی۔ اسلامی نقطہ نگاہ میں جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کیا جادو ہوتا بھی ہے؟ کیا جادو سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے؟ اس معاملے میں چند باتیں ہم آج ذکر کریں گے۔ اس سے قبل کچھ عقیدے کی باتیں ہمیں اور آپ کو ذہن نشی کرنی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام یا دنیا میں، کائنات میں کوئی بھی ذرہ یا پتہ ہلتا ہے تو بغیر اللہ کی مشیت اور ارادے کے نہیں ہلتا۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو رکھ لینا چاہیے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں، اور کوئی ہوا کی حرکت اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی۔ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مشیت ارادے کو کہتے ہیں، کبھی ارادہ ہو اور اس کے ساتھ رضا نہ ہو، دونوں الگ الگ صفت ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی نے ہمیں زبردستی کہا کہ چلو چائے پیتے ہیں، اور ارادہ میرا گھر جانے کا تھا، لیکن اس کے کہنے پہ میں چل دیا۔ اسی میں اتفاق یہ ہوا کہ بٹوا چوری ہو گیا، تو اب سارا وبال دوست پر آتا ہے کہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا، لے آیا، میرا پاکٹ ماری گئی۔ تو جب ارادہ نہیں تھا تو پھر چلے کیسے، قدم بڑھائے کیسے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک قدم بھی انسان اپنے ارادے سے چلتا نہیں، تو پھر چلے کیسے؟ تو وہاں ارادہ بمعنی رضا ہے، کہ میری رضامندی نہیں تھی، ارادہ تو تھا۔ تو ارادہ ہونا اور رضامندی ہونا دونوں علیحدہ چیز ہیں، یہ ضابطے یاد رکھیں، اس لیے کہ جب اس کے احکام بیان کریں گے تو بہت سارے سوالات انسان کے ذہن میں ابھرتے ہوں گے۔ جب یہ قاعدہ یاد رکھیں گے تو بہت سارے سوالات ایسے ہی ختم ہو جائیں گے کہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر دنیا کی کوئی اچھی اور بری چیز وجود میں نہیں آتی۔
کوئی چیز سبب ہو سکتی ہے لیکن سبب کے اندر تاثیر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ آگ کا جلانا، دھوپ کا اپنی روشنی اور تپش دینا، سورج کا نکل کر پوری دنیا کو روشن کرنا، یہ خالص سبب ہیں، لیکن اس سبب میں تاثیر اللہ کی جانب سے ہے۔ اب اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت ہے کہ برائی بھی اس دنیا میں موجود رہے، اچھائی بھی اس دنیا میں موجود رہے، لیکن اللہ کی رضا صرف اچھائی پر ہے، اللہ کی خوشنودی اچھائی پر ہے۔ اللہ نے برائی کو بھی تخلیق فرمایا، اچھائی کو بھی تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، لیکن اس کا انسان جب کسب کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اس کو اپنے کام میں لاتا ہے، تو انسان کے نفس اور شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ تو پیدائش کے اعتبار سے اس چیز کا موجود ہونا اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اختیار کرنا بندے کی جانب سے ہے۔ اگر آپ کے لہجے کی کچھ مثال اس میں ذکر کروں تو وہ یہ ہے کہ بندے کو جب کھانسی ہوتی ہے تو کھانسی ہونے میں ڈاکٹر ایک خاص مقدار کی ایک ٹونک دیتے ہیں کہ اتنی مقدار میں آپ صبح دوپہر شام پیا کریں، تو یہ بندے کو اختیار دیا گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں پوری بوتل تھمائی جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ پوری بوتل پی لے تو پھر اس میں نشہ بھی آتا ہے۔ تو اب یہ بوتل بنانے والے کا نقصان نہیں کہ بوتل جس نے بنائی ہے، اور اس کا بھی نقصان نہیں کہ ڈاکٹر نے پوری بوتل تھما دی اس کو کہ اس نے پی لیا ہے اور پورا پی کے نشے میں آ گیا ہے وہ، اور نشے سے کتنے لوگوں کا نقصان بھی پہنچا دیا۔ تخلیق کرنے والے کا اس میں کوئی دخل نہیں مانا جاتا، تخلیق کرنے والے کی رضا شامل نہیں ہوتی ہے۔ اس کو جو بنایا اور اس نے جس کو دیا ہے، اس نے لمٹ قرار دی تھی کہ اتنا ہی تم استعمال کر سکتے ہو، اس کے بعد تمہاری طبیعت بحال ہوگی، لیکن بندے نے اپنی طبیعت سے اس میں اضافہ کر لیا، تو یہ اس کا خود کا کسب ہوا، اس کا خود کا دخل ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں اچھائی اور برائی ساری چیزوں کو وجود دیا ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب بندہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کر لے تو یہ برائی کا اختیار کرنا اس کی جانب سے شیطان کا دخل یا اس کی نفس کی شرارت ہے۔ اللہ کی تخلیق پر اس میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس کے ساتھ یہ دھیان میں رکھیں کہ برائی برے آدمی کو بھی پہنچ سکتی ہے، اچھے آدمی کو بھی پہنچ سکتی ہے، بلکہ اچھے آدمی کی طرف برائی زیادہ لچکدار ہو کر آتی ہے۔ شیطان اور نفس، یہ دو چیزیں جو ہیں، اچھے آدمی کی طرف برائی کو بہت تیزی سے لپکانے کے لیے اس کو بالکل میگنیٹ کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ اچھائی کے لیے ایک دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ برائیاں سے ڈیفنس کرنے کی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ تو ایک ہی صفت دو چیزیں کام کرتی کہ ایک برائی اچھائی کی طرف تیزی سے آنا چاہتی ہے، اور اچھائی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ برائی کا ڈیفنس کر سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک اللہ کی تخلیق، اللہ کی مشیت، اور دوسرا برائی کا پہنچنا کسی کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے برائی کسی تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں نے یہ فلسفہ اس لیے ذکر کرنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے یہ طریقوں میں سے ہے۔ ہماری زبانوں سے یہ جملہ کبھی نکلتا ہے، یار میں نے کسی کا برا نہیں کیا تو میرے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ جملہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا کرو اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا کرو اچھا ہوگا، لیکن ہماری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک دنیا اور آخرت میں۔ اچھا کرو ہمیشہ اچھا ہوگا، کبھی اس اچھائی کا بدلہ آخرت کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ اور جو برائی تمہیں پہنچ رہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ برا کرنے کے بعد ہی برا پہنچے، برائی اس لیے بھی پہنچتی ہے کہ بندے کو آزمایا جائے، اچھا ہونے کے بعد بھی۔ اگر یہ ضابطے یاد رہیں گے تو اسلامی تعلیمات کے سمجھنے میں بہت خلل نہیں ہوگا، ورنہ انسان آج اسلامی تعلیمات کو تضادات کی شکل میں بالکل سمجھنے سے قاصر ہو رہا ہے کہ یار تعلیمات تو یہ کہہ رہی ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے ہمیں، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، نقصان ہی پہنچ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے اپنی گفتگو آگے کرنا چاہوں گا کہ 40 دن سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھا جائے تو وہاں سے شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، سورہ بقرہ کی فضیلت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بلایات برایات دفع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بندہ اس حدیث کو کہیں بھی سن لے یا اس فضیلت کو سن لے تو اپنے گھر میں کسی بچے کا انتخاب کر کے 40 دن سورہ بقرہ پڑھوا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھوا لینے کے بعد پھر وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرے گھر سے برائیاں بلیات یہ چیزیں دفع ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ حدیث کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان سے برائیاں دفع ہوتی ہیں، لیکن حدیث کے دوسرے پہلو بھی یہ ہیں کہ اگر بندہ اپنے گھر میں برائیاں آنے کی آماجگاہ یا برائیاں آنے کے اسباب بنا کے رکھا ہے تو یہ جاتی بھی ہیں پھر آتی بھی ہیں۔ سیم ڈاکٹر کی کہانی کے اعتبار سے ہے
کہ دوا دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ پرہیز بھی بتایا جاتا ہے۔ اگر بندہ دوا ہی پر عمل کرتا رہے پھر اس کے بعد کہے مجھے کھانسی کم نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد کہا کہ تیل کی چیزیں کھانے سے منع بھی کیا تھا، آپ اس سے رک نہیں رہے ہیں، تیل بھی بڑا چٹر چٹر کھا رہے ہیں، پھر دوائی بھی کھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ 40 دن کیا 40 سال پڑھاتے رہیں گے تو اس سے بلایات دفع ہوتی رہیں گی، لیکن گھر میں بلا لانے کے دوسرے طریقے بھی تو رکھے ہوئے ہیں کہ بلایات آتی رہتی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جو بندہ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جھوٹ بولنے کی ملامت میں رحمت کے فرشتے کو قریب کئی میل دور فرما دیتا ہے۔ اب جب رحمت کے فرشتے دور جائیں گے تو بلائیں تو قریب آئیں گی۔ تو اب وہاں جھوٹ بھی بول رہا ہے، فلاں چیز بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی حدیثی ہے، یہ بھی حدیثی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد ہی آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے، اسلام یہ بھی کہتا ہے۔ اب لوگوں کی تضاد والی زندگی کیسے ہو گئی ہے کہ برائیاں ساری گھر میں ہم رکھے رہیں، 40 دن آ کے کوئی سورہ بقرہ پڑھ لے تو پوری بلائیاں چلی جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ ہمیں بھی اچھے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہ ضابطے اگر سمجھ میں آ گئے تو تھوڑا میں جادو کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جادو آج ہماری معاشرت کی ایک کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں بطور مریض کے، اور بہت سارے لوگ اس میں ایک فنکار کی حیثیت سے شامل ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اس میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ وہ جادو کو اپنا ایک فن سمجھتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سے جن کرتبوں کو دکھاتے ہیں یا جن کاموں کو وہ کرتے ہیں اس سے وہ اپنی دنیا بھلی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تائید یا اس کی مذمت میں کیا چیز قرآن ذکر کرتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ جادو کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے بھی اس کی ایجاد ہے، یہ چلتی رہتی ہے۔ جادو کہتے ہیں کسی بھی حقیقت کو چھپا کر دوسری حقیقت ظاہر کر دینا۔ اور یہ عمل آتا کیسے ہے بندے کے پاس؟ شیطان کی جانب سے کچھ کلمات ہوتے ہیں، ان کلمات کو بندہ اپنے عملی زندگی میں اس کو بار بار استعمال کرتا ہے تو شیطان کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کا قرب حاصل ہوتا ہے تو بندہ اس شیطان کے قرب کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو ادلا بدلی کیا کرتا ہے۔ اور شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل کو بدلے، کسی بھی شکل کو ہیرا پھیری کرے، یا کوئی بھی معاملات کو ادھر سے ادھر کرے۔ اس جادو کی شکلیں بہت ہیں، کتنے ٹائپ کا جادو ہوتا ہے اس کو اہل علم نے لکھا ہے، لیکن انسان 2 ہی 3 اس میں سے جانتا ہے، لیکن اس کی کئی کہانیاں ہیں۔ اس میں سے کون کون سی چیزوں کو وہ بدل سکتا ہے، لیکن اس میں ساری چیزوں پر یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ شیطانی کلمات کو لے کر انسان کتنا بھی عمل کرے، اس وقت تک کسی انسان پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، یہ طے ہے۔ اس لیے کہ کہیں اسی پر پورا عقیدہ بھی نہ لے آئیں، اس لیے قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیطان کے کلمات کی چند لوگوں نے اتباع کی، شیطان کے کلمات کی۔ شیطان یعنی جنات میں سے 2 طبقے ہیں، ایک برے ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں۔ جو برے ہوتے ہیں ان کا نام شیطان ہے، جو اچھے ہوتے ہیں ان کا نام جن ہے۔ اور ان جنوں کی بھی کئی کہانیاں ہیں، کئی نام ہیں ان کے، اور جنوں کی ایک مکمل تاریخ ہے اور ایک ان کی پوری مکمل ہسٹری ہے، جس طرح سے انسان کی ہسٹری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے باپ ہیں، اور جنات کا باپ جان ہے۔ قرآن سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جان لفظ استعمال کیا، یہ جنات کے باپ کو کہا جاتا ہے، جیسے انسان کے باپ کو حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو جنات کا باپ جان ہے۔ اس کی اولاد میں سے بہت سرکش میں سے ایک نام ہے عزازیل، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ یہ جنات ہے، کیونکہ جادو کی حقیقت سمجھنے میں جنات کو سمجھنے کی بھی تھوڑی سی کہانی ضروری ہے، کیونکہ جنات کا دخل اس میں زیادہ ہے کہ برے کلمات کے ذریعے سے جنات اور شیاطین کا تقرب حاصل کر کے جو عمل کیا جاتا ہے وہ جادو کہلاتا ہے۔ جادو کی حقیقت کو اسلام نے ذکر کیا ہے، قرآن پاک میں لفظ سحر جادو کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور قریب اس مختلف الفاظوں کی شکل میں لفظ سحر کو 38 جگہ پر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، کہ 38 جگہوں پر سحر کا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد جادو سے بھرا پڑا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے یہ جادو سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ لوگ جادو کو اتنے فن کے ساتھ استعمال کرتے تھے، اگر آج کے لب و لہجے میں پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے علاقے میں کس چیز کا زیادہ زور ہے، تو کوئی کہے تجارت زیادہ ہوتی ہے، کوئی کہے کاشتکاری زیادہ ہوتی ہے، کوئی کہے کمپنیاں زیادہ ہیں ہمارے پاس، کوئی کہے کہ ہمارے پاس باغیچے زیادہ ہیں، تو اس زمانے میں جادو کا نام آتا تھا کہ ہمارے پاس جادو بڑا زیادہ چلتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ایک خاص شہر مشہور ہے کلکتہ، جو نام مشہور ہے اس اعتبار سے کہ کلکتہ کا جادو۔ اب وہاں پر جادو کے کرتب طریقے اور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جادو کرتے تھے ان لوگوں کو، اچھا یہ جادو کرتے کیسے تھے کہ جنات کو پہلے آسمان کی طرف جنات جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو کل کے لیے جو کام مقرر کیا جاتا کہ کل تمہیں یہ کام کرنا ہے، فلاں بندہ بیمار ہوگا، فلاں بندہ مرے گا، فلاں بندہ جو ہے پیدا ہوگا، فلاں بندہ روزی روٹی کمائے گا، یہ جو فرشتوں کے کچھ کام سپرد کیے جاتے تھے آسمان اول پر، تو جنات جا کر کان لگا کے سنتے تھے کہ کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ان احکامات کو لے کر وہ کاہنوں کے پاس آتے، وہ جو نجومی ہوا کرتے تھے، وہ نجومیوں کے ذریعے سے ان کے پاس آتے اور ان کو آگے سناتے کہ کل یہ ہونے والا ہے، ایسا ایسا ہوگا، فلاں شخص مرے گا، فلاں شخص یہ ہوگا، یہ کام ہمیں سنائی دیے گئے۔ تو ان میں سے یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ تارے یا دن یا وقت کے اعتبار سے وہ محسوس کرنے لگتے تھے کہ کن دنوں پر کس طرح کے احکامات بتائے جاتے ہیں، روزی روٹی کے احکامات کب فرشتوں کو مقرر کیے جاتے ہیں، موت کے کب کیے جاتے ہیں، فلاں کے کب کیے جاتے ہیں، وہ دنوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ واقعات تو لے لیتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن بھی جوڑتے۔ آج کے دن اتنے لوگوں کے موت کے بارے میں بتایا گیا ہے، آج کے لوگ اتنے دنوں کے بارے میں، روزی کے بارے میں بتایا گیا، تو وہ دنوں سے پکڑ لیتے تھے۔ دنوں سے پکڑ کے وہ کہتے تھے یہ ستاروں کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، تو کاہن سمجھے جاتے تھے۔ وہ جنات انہیں آ کے بیان کرتے تھے، انہوں اس میں ایڈ کرتے تھے اپنی طرف سے، کچھ ملا لیتے تھے، ملا کر ایک بہت بڑی کتاب بھی انہوں نے تیار کر دی تھی کہ یہ تاریخ آئے گی تو یہ کام ہوگا، یہ تاریخ آئے گی تو یہ کام ہوگا۔ اور میں شاید اب ایک لفظ بولوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، اماس آئے گی تو کیا کام ہوگا۔ سب کو پتہ ہے اماس کیا ہوتی ہے، تو اماس کا نام سنتے ہی سب سمجھ جاتے ہیں کہ اماس میں کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے طے کر دیا تھا اور نام دے دیے تھے کہ ستاروں سے، گردش سے، یعنی ستاروں کے ادھر ہیر پھیر سے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ میں پہلے ہی یہ قاعدہ بیان کر چکا ہوں کہ برائی ہو یا اچھائی ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نہیں پہنچتی، یہ بات دھیان میں رکھیں، بار بار ذکر کروں گا میں اس کو۔ پورے واقعات حقیقی ہیں، اسلامی نقطہ نگاہ سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تاثیر، اس کے اثر پیدا ہونا بھی اللہ کی جانب سے۔ تو وہ لے کر آتے، کاہنوں کو بتاتے، ان لوگوں نے کتاب ترتیب دی اور اس کے ذریعے سے جادو کی حقیقت میں اب جنات کو، شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ کفریہ کلمات ہوتے تھے۔ شیاطین ایسے ہی کسی کے قابو میں نہیں آتے، وہ اپنے قابو میں آنے کے لیے انسانیت جیسا درس رکھتے تھے، پہلے تو میرا کچھ کام کر، اس کے بعد میں تیرے پاس آتا ہوں۔ آج بھی ہے ہمارے پاس، کوئی کسی کا قریب کیوں بناتا ہے، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کیوں بناتا ہے، میرا بہت زیادہ کام کرے گا تب بنائے گا۔ تو شیطان بھی یہی کرتا تھا کہ تو برے برے کام کر، تب میں تجھے اپنے دل سے لگاؤں گا، گلے سے لگاؤں گا، پھر تو جو کہے گا میں تسلیم کروں۔ ایک روایت یہ ہے کہ غالباً ہر عصر کے بعد شیطان سمندر پر اپنا تخت بٹھاتا ہے اور اس پہ براجمان ہوتا ہے، لوگوں سے دن بھر کی ایکٹیویٹیز پتہ کرتا ہے، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا۔ سب لوگ اپنی اپنی کہانی بتاتے ہیں، میں نے بیاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا، میں نے کسی کو حلال حرام کی تمیز ختم کرا دی، کسی کو حرام کھلا دیا، کسی میں جھگڑا لگا دیا، کسی کو قتل کروا دیا۔ انہی میں سے ہر ایک کو اپنے کام کے مطابق شیطان جو ہے داد و تحسین دیتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ، ایک جن وہ ہوتا ہے جو آگے کہتا ہے کہ میں نے آج ایک بچے کو پڑھنے جانے سے جگہ سے روک دیا، اس کو پڑھنے نہیں بھیجا، میں نے اس کو کھیل کود میں لگا دیا۔ تو شیطان اٹھتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یہ کام تو کام ہے۔ سب کہیں، پھر دوسرے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگانا کتنا مشکل کام ہے، میں کر کے آیا، مجھے گلے نہیں لگایا، قتل کروایا، مجھے گلے نہیں لگایا، اور یہ بندہ خالی اسکول سے چھڑوا دیا تو لگا دیا۔ تو شیطان اس کی فضیلت میں بیان کرتا ہے کہ جن سے قتل کروایا، جن سے جھگڑے لگوائے یا کل کو وہ پھر مل سکتے ہیں، یہ عمر ہے تعلیم کی، اگر یہ چھوٹ گئی تو پھر یہ کبھی دوبارہ پڑھے گا نہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ہی میرا مقابلہ زیادہ کریں گے۔
اسی لیے وہ اپنے مقابل کے مستقبل کے لوگوں کو روکنے کے لیے ایسا کوئی کام کرے شیطان تو اس کو گلے لگاتا ہے۔ تو یہ قرب پانے کا ذریعہ ہے، اور اس کی معاونت ہم بھی کبھی کبھار کر دیتے ہیں۔ چھوٹے موٹے کام میں بھی بچے کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، نہیں آج اس کا خراب ہے، بولے ٹھیک ہے، وہ ہمیں آ کے ذہن دے کے چلا جاتا ہے اور روک بھی دیتے ہیں۔ یہ کہانی الگ ہے۔ تو شیاطین قرب اپنا لینے کے لیے برے برے کام کروا دے تب قرب آتا ہے۔ تو برے برے کلمات سکھائے جاتے ہیں جس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو ان کفریہ شرکیہ کلمات سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر اپنا قرب دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو کہے گا اس کے حساب سے وہ کام بھی کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے ذکر کیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیاطین کے کلمات ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کتاب ترتیب دی گئی تھی، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ جادوئی کام کرتے ہیں، شیطانی کلمات کا ورد کر کے لوگوں میں تفرقے ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے اس کتاب کو ضبط کیا اور اپنے تخت کے نیچے زمین میں دفن کرا دیا اس کو۔ جب زمین میں دفن کرا دیا تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کو روک دیا۔ جب رک گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا عہد گزرا، پھر اس کے بعد علماء کا عہد بھی گزرا۔ جو علماء جانتے تھے کہ جادوئی کتاب کو زمین میں دفن کر دیا گیا ہے تو وہ بھی گزر گئے۔ اس کے بعد جو اس زمانے کے بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ جب رہنے لگے تو شیطان انسانی لباس میں آیا، انسانی شکل و صورت میں آیا، اور ان علماء سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جس سے سلیمان علیہ السلام اس دنیا پر حکومت کرتے تھے؟ بہت بڑی بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ تھی، پرندوں پر تھی، جنات پر تھی، انسانوں پر تھی، اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر بھی تھی۔ تو تم نبیوں میں شمار کرتے ہو، تم بھی اسی قسم سے ہو۔ حضور کو کہنے لگے اور حضور پر بھی الزام تراشی کرنے لگے کہ تم بھی جادوگر ہو، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو تم نبیوں میں شمار کرتے، وہ تو جادوگر تھے۔ یہودی برملا کہنے لگے۔ جب کہنے لگے تو قرآن نے اصل واقعے کو ذکر فرمایا، قرآن پاک وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے، شرک نہیں کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا ہے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے کفر کیا کیا ہے؟ لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَماروت، اور بابل کی سرزمین پر ہاروت و ماروت جو سکھانے آئے تھے اس کو سکھایا ہے شیاطین نے۔ پھر اس کے بعد کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ تاریخ ہے جادو کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو قرآن تردید کرتا ہے اور اصل واقعے اور اصل تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ اب اس کا ایک تاریخی پس منظر میں نے ذکر کیا۔ جادو اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ حضور کے عہد میں بھی جادو تھا، حضور کے عہد کے بعد بھی جادو، آج کے زمانے میں بھی جادو ہے۔ جادو کا لفظ سننے کے بعد بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت کرتب والی چیز، اور جو لوگ اس کے مضر اور نقصانات میں گھرے ہوئے ہیں وہ حد درجے نفرت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ جو لوگ نظر بند کر کے جادو دکھاتے ہیں میجک کے نام سے، وہ آج ٹیلی ویژنوں پر دکھا کر بڑی داد وصول کیے جاتے ہیں کہ بڑا میجک اس نے دکھایا ہے، بڑا جادو اس نے دکھایا ہے۔ اس میں کچھ آنکھ کی صفائی بھی ہوتی ہے، آنکھ کی صفائی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ نظر بندی بھی ہوتی ہے۔ جادو کی ایک قسم نظر بندی بھی ہے۔ جادو میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی حقیقت کو چھپا کر دوسری حقیقت ظاہر کی جاتی۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، حقیقت چھپائی نہیں بلکہ حقیقت بھی بدلی جا سکتی ہے۔ تو حقیقت چھپا کر دوسری چیز ظاہر کرنا، یہ جادو کی کہانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک خاتون اپنے شوہر کے گم ہونے کی شکایت لے کر آئی، عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرے شوہر لاپتہ ہیں، مجھے مل لے رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کا انتظار 4 سال تک کرو، 4 سال تک اپنے شوہر کا انتظار کرو۔ وہ خاتون 4 سال تک اپنے شوہر کے لاپتہ ہونے کے اور یا ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی، 4 سال تک۔ 4 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرے شوہر 4 سال ہو گئے ابھی تک ملے نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کا نکاح دوسرے سے کروا دیا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ وہ شوہر اول واپس آیا تو خاتون پہنچی
کہ یہ تو 4 سال تک غائب تھے، اب آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہوئے، اتنے دن تک لاپتہ رہے، کوئی اطلاع بھی نہیں، کوئی خبر بھی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین میرا عذر سن لیجئے، میری مجبوری سن لیجئے، میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ عشاء کی نماز کے لیے نکلا تھا، اکیلا تھا، مجھے جنات کے قافلے نے اٹھا لیا اور مجھے قیدی بنا لیا، اتنے دن تک میں وہیں تھا۔ پھر ان جنات کے ساتھ مومن جنات کی لڑائی ہوئی، تو مومن جنات غالب ہوئے، انہوں نے مجھے گرفتار کیا، میں نے اپنی مجبوری بتائی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے یہاں لا کے چھوڑ دیا۔ تو جنات نے اغوا کیا تھا 4 سال تک۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو تو لگے گا کوئی بھی کہیں سے بھی غائب ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ واقعہ، جنات غائب کر دیتے ہیں، اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو صورت ہوتی ہے وہ اپنا کرنا جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ ایسے واقعات میں کبھی کبھار ایسے لوگ جنہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہ ہو ان کو یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اپنی آپ بیتیاں بھی کچھ بیان کرتا ہوں۔ ہم نے جہاں تعلیم حاصل کی ہے وہاں بھی جناتوں کا ایک ڈیرا ہوتا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی جن کسی نہ کسی کو چھو لیتا ہے۔ سب پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں، علماء بننے والے رہتے ہیں مستقبل کے، لیکن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو چھو لیتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں 10 12 جنات کسی نہ کسی کو چھو کے ایک دم مخبوط بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ درسگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اسی وقت کسی کو جن لگ جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، اور پھر وہ اپنی کہانی شروع کرتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو یہ سبق پڑھا ہی نہیں لیکن پڑھانے میں بیٹھ گیا ہے، اس کو کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ وہ ایسی ایسی نعتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ جنات بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی بولتے تھے اسی وقت احساس ہوتا تھا کہ ہوں گے پیچھے، لیکن اس کے بعد کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ جنات بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ تو جناتوں کا ایک اپنا تسلط ہوتا ہے، اپنا اختیار بھی ہوتا ہے، اور یہ اختیار اصل میں ان کی زندگی کی غلط کہانی ہوتی ہے۔ انہیں یہ احکام نہیں دیے گئے ہوتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی کے ساتھ چھیڑخانی کرے، کسی انسان کے ساتھ مخبوط الحواس بنانے کی کوشش کرے۔ ان کے احکام اسلامی میں یہ غلط کام قرار دیا جاتا ہے، انہیں حرام قرار دیا گیا ہے کہ کسی انسانی زندگی میں خلل پیدا کریں۔ لیکن جس طرح سے انسانوں میں کافر، مشرک، مومن، متقی، پرہیزگار ہوتے ہیں، جنات میں بھی یہ کنڈیشن، یہ صفات ہوتی ہے۔ ان میں بھی کافر، مشرک، مومن، متقی، پرہیزگار، یہاں تک کہ ہم جتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جتنی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ جماعتوں میں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی تک بھی ہے ان کی کہ ایسی ایسی کنڈیشن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو برے ہوتے ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ تو ان جنات کی اور اس جادو کی کہانی میں اسلامی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جادو اپنی حقیقت رکھتا ہے، اور جادو کی کیفیت یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ قریب 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ تک آپ پر اس کے اثرات رہے۔ اثرات میں اس جادو کا اثر حضور پر اتنا تو نہیں ہوا کہ دینی اور دنیاوی معاملات میں کوئی خلل پیدا ہو، بس اتنی بات ہوتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، آپ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن یہ خیال گزرتا تھا کہ میں جا کے آیا ہوں۔ یہ ہوتا۔ ایک رات حضور تشریف فرما تھے، رات میں آرام کر رہے تھے، تو سر کے سراہنے 2 فرشتے حاضر ہوئے۔ دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان کے ساتھ جادو ہوا ہے۔ تو پھر فرشتے نے کہا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے، ایک یہودی تھا، اس نے ایک عورت کے ذریعے سے جادو کروایا تھا حضور پر۔ کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کہا جادو کس پر کیا گیا ہے؟ کہا کہ کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بالوں کو لے کر ایک دھاگے میں گانٹھ باندھ کر کیا گیا ہے۔ کہا یہ کہاں رکھا گیا ہے؟ کہا فلاں کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے گفتگو کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آپ نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ فلاں کنویں کے پاس چلو۔ پھر وہاں فلاں کنویں کے پاس گئے تو پھر وہاں معلوم ہوا کہ وہ چیز جو فرشتوں کے ذریعے سے بتائی گئی تھی وہاں وہ موجود تھی۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 2 سورتوں کا نزول ہوا۔ ان 2 سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، اور اس خاتون نے 11 گانٹھیاں بنا کر حضور پر جادو کیا تھا۔ تو ایک ایک آیت جب پڑھی جاتی تو ایک ایک گانٹھ کھل جاتی تھی۔ تو 11 آیتیں
اس سورہ فلق اور سورہ ناس کی نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور پر جادو کے اثرات بھی ختم ہو گئے۔ اب میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم اور آپ جو ایک مزاج رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، میں نے پہلی بات کہی تھی کہ برائی اچھے آدمی کو بھی پہنچ سکتی ہے، برائی برے آدمی کو بھی پہنچ سکتی ہے، اور اچھائیاں برائی کو ڈیفینس کرتی ہیں، دفع کرتی ہیں یا اس کو روکتی ہیں، ختم کرتی ہیں۔ تو جادو کی ایک اپنی حقیقت ہے، یہ ہوگا، کسی کے ساتھ بھی ہوگا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے طور طریقے کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے اتوار بتانے کا ایک ضرورت ہے۔ میں پہلے اس عنوان کو اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ بھئی جادو کی حقیقت کو جو لوگ منکر ہیں، اسلامی نقطہ نگاہ میں جادو ہے کیا، جادو سے ہو کیا سکتا ہے، اور یہ جادو کب تک چلے گا۔ اسی جادو کا سب سے بڑا درجہ دجال کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو جادو دکھائے گا اس کا جادو تو اتنا سر چڑھے گا کہ 1000 لوگوں میں سے 999 اس کے فالورز ہوں گے، ایک ہی صرف خلاف ہوگا اس کا، اتنا بڑا جادو۔ اس کی جادو کے کرتب کی کہانی میرے حضور نے ارشاد فرمائی کہ کوئی کہے گا کہ یہاں سے سبزہ اگاؤ، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے سبزہ اگا دیا تو 3 مہینے کے بعد وہاں کوئی کھیتی ہوگی، بلکہ وہ کہے گا سبزہ اگ جا تو ابھی اگے گا۔ یہی لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن جب تک وہ وہاں رہے گا، پھر اس کے بعد چلا جائے گا تو پھر وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ اتنا بڑا جادوگر ہوگا، آپ کہیں سورج نکالو تو وہ بھی نکال لے گا، اور کہیں کہ ڈبو دو تو وہ بھی کر دے گا۔ بہت بڑا جادوگر ہوگا وہ، اس کا جادو سب پہ چلے گا، بچنے والا 1% ہی ہوگا، 1% آدمی نہیں۔ اور آج قریب قریب جادو کی یہ سمٹمز، یہ علامتیں ہر انسان کے دماغ پر چھا گئی۔ وہ یہ ہے کہ جدھر کثرت ہوتی ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور وہ کثرت ہی پر عمل کروائے گا، اور جو قلیل اور کم ہوں گے اس کو ہٹاتے جائے گا۔ جب 999 اس کے فالورز ہوں گے تو کون آدمی تسلیم نہیں کرے گا کہ یار اتنے لوگ مان رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اس میں بڑے گریجویٹ لوگ ہیں اور بڑے بڑے فنکار لوگ بھی ہیں، وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، پھر ہمیں تسلیم کرنے میں کیا جاتا ہے۔ تو کثرت کا قانون ذہنوں میں اتنا ڈالا۔ آج ہمارے پاس کہانی وہی ہے کہ کثرت کی کہانی کتنی بڑھ گئی ہے۔ ہم سامان بھی خریدتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ نیٹ پہ سب سے زیادہ آن لائن کون سی چیز کی بکری ہو رہی ہے، کہا اس پہ 5 اسٹار ملے ہوئے ہیں، یہاں یہ سب سے زیادہ بک رہا ہے، اس کو لینا چاہیے۔ تو کثرت کے پیچھے ہم جاتے ہیں، تو وہ کثرت کے قانون پر عمل کروا کر اپنی باتوں کو تسلیم کروائے گا، اور کچھ کرتب بھی دکھائے گا، شعبدے بھی دکھائے گا، جادو بھی دکھائے گا۔ تو جادو کی ایک اینڈ اور انتہا پہنچے گی وہاں پر۔ لیکن ایک بات ہے، اتنے بڑے جادوگر کو اللہ تبارک تعالیٰ جس صفت کے ذریعے سے اس کو ختم فرمائے گا وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو۔ وہ پگھلنے لگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنے لگے گا وہ، اور جہاں جہاں تک خوشبو جائے گی وہ پگھلنے کی کیفیت میں آئے گا۔ ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو تو پگھلنے لگے گا۔ برائی کتنے بھی اپنے عروج پر ہو، اچھائی کی جب کرن نمودار ہوتی ہے تو برائی اپنے پورا وجود کھو دیتی ہے۔ اسی ضابطے میں میں یہ کہوں گا، جادو کسی پر بھی کیا جا رہا ہو، کیا گیا ہو، یا آئندہ کسی کے پر ہو سکے تو دل برداشتہ نہ ہو۔ برائی اپنی انتہا کے کسی بھی شکل میں آئے اس کے علاج رکھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ جسمانی بیماری کے علاج دواؤں سے ہیں تو ایسی بیماریوں کے علاج روحانی طور طریقے سے بھی ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں اگلے اتوار جادو کے طریقے کتنے ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں اور آپ کو حل کیسے کرنا ہے، ہم کتنا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ کتنے کامیاب ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ حق کی طرفداری اور باطل سے پرہیزگاری عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار غرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قود سیکھا ہے غرضا مجھ سے خدمت کے قود سیکھا ہے غرضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما۔ بولنے سننے میں سمجھنے میں کسی قسم کی لفظی لغتی اصطلاحی اعتباری شرعی غلطی ہو تو اپنے فضل خاص سے درگزر فرما۔ مولا ہمیں ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما۔ مولا اس ملک میں امن و امان عطا فرما، ہم سب کو ہمیشہ خیر بھلائی اور نیکی پر جمع فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔